کہ باب فی ذکر ائمتہم من اہل البیت، پہلا تو پرچہ یہاں ہی کٹ جانا ہے کہ اہل بیت والا باب دوسرا کیوں بنایا، پہلا کیوں نہیں بنایا؟ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ائمہ اہل بیت میں شمار نہیں کیا، ائمہ صحابہ میں شمار کیا، اور پہلا نہیں کیا، چوتھا شمار کیا۔ اور پہلے کے لقب کیا لکھے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا لقب منہم شیخ الاسلام، پیروں کا پیر۔ ایک تھا نا بقلم خود شیخ الاسلام، یہ وہ جنہیں داتا گنج بخش شیخ الاسلام کہیں، اور انہوں نے اس لیے کہا میرے پاس حوالے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرتے تھے تو شیخ الاسلام صدیق اکبر شیخ الاسلام لقب دیتے۔ جو مولا علی کے شیخ ہوں وہ امت کے شیخ کیوں نہیں ہوں گے؟ شیخ الاسلام پہلا لقب۔ پھر وَأَزْبَادْ أَنْبِيَائِ خَيْرُ الْأَنَامِ، یہ کہتے ہیں آج یہ بھکی والے ان کو کچھ ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں داتا صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ ترجمہ کسی کا بھی لے، یہ تو ترجمہ کرنا پڑے گا، یہ میں فارسی پڑھ رہا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ سید ہیں اور سیادت جانتے ہیں، جاہل نہیں ہیں۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ داتا صاحب اور ہیں اور گامے شاہ اور ہے۔ وَأَزْبَادْ أَنْبِيَائِ خَيْرُ الْأَنَامِ، خلیفہ پیغمبر، امام و سید اہل تجرید، ولیوں کے امام، اور سید یعنی وہ جو سیادت کے معنی میں، سرداری کے معنی میں لفظ سید استعمال اس مطلب میں کیا داتا صاحب نے۔ شہنشاہ ارباب تفرید، اللہ کے نیک بندوں کے ولیوں کے شہنشاہ، واز آفات انسانی بعید، انسانی کوئی بیماری جنہیں نہیں لگی، کوئی بیماری، بغض، حسد، حب دنیا، کوئی بیماری، ہر بیماری سے بعید۔ امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہی داتا گنج بخش پھر ذکر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہتے ہیں نیز برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت مولا علی کے القاب، برادر مصطفیٰ، غریق بحر بلا، حریق نار ولا، مقتدائے جملہ اولیاء، مقتدائے جملہ اولیاء۔ اب پہلے تینوں کے لقب بالخصوص جو میں نے پڑھے تو داتا صاحب بھول نہیں گئے کہ ادھر تو ان کو کہے آیا ہوں شیخ الاسلام، ادھر تو ان کو امام اہل تجرید کہا، تو بتایا کہ وہ جو پہلے ہیں یہ ان کے بعد کی کائنات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ القاب اس انداز میں ذکر کر کے، تو یہ جو مسئلہ تفضیل ہے اس پر ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں، نہ ہم اس حیثیت میں ہیں، لیکن جو امت نے 14 صدیوں میں اجماع سے پڑھا، قرآن سے پڑھا، حدیث سے پڑھا، اس کو آگے پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب یہاں میں اصل ابھی موضوع کی صرف تمہید پیش کر رہا ہوں کہ آیت تطہیر، اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے نا کہ ہم ان کے میرٹ پہ پورا اتر جائیں، روافض بھی ہمیں محب اہل بیت مان لیں، تو آپ کبھی نہیں اتر سکتے اس وقت تک جب تک کہ جہنمی نہ بنے۔ یہ ہمارے یہاں ائمہ نے لکھا، کیونکہ ان کی ہر بات میں فرق ہے۔ اب آیت تطہیر میں حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کی ایک مثال دے کر میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کی تو پڑھو، ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے اور ان کے حوالے ہر جگہ پہ دیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ باغ فدق پر، مسئلہ باغ فدق پر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھتے لکھتے ایک دلیل کا جواب دیا جو روافض کی دلیل تھی۔ روافض نے کہا کہ یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مانگ لینا، دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، بس یہی کافی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ روافض نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے، اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے، اور معصوم غلطی نہیں کرتا، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اب دیکھو لوگ کہتے ہیں تم بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا؟
اب پیر میر علی شاہ صاحب سے کہا گیا آپ بھی تطہیر والا یہ معنی مان؟ آپ نے فرمایا میں کیوں مانوں یہ معنی، اگرچہ بات میری امی جان کی ہو رہی ہے لیکن ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اب لفظ غور سے سنو، ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ اب یہ لفظ سنیں، فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان، آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں؟ یہ روافض کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اگلے جملے جو ہے نا، اویسی صاحب بولے، میں بولوں، کوئی بھی آج کا بولے تو دوسری طرف سے فوراً کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے، اور یہ بول رہے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، تو پتہ چلا مروڑ کا مسئلہ نہیں، شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ کیا وضاحت کی؟ فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے، تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب سنی معنی لیتے ہیں، اس سے پھر اب فرق کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، ہرگز یہ نہیں، آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، سرکار کے علاوہ جو 4 تن ہیں 5 تن میں، کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے۔ پیر میر علی شاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں، تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں۔ کیوں؟ معصوم صرف رب کے نبی ہیں انسانوں، تطہیر کا جو معنی رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے، لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے، نبی معصوم ہیں انسانوں میں۔ اور یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں، خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے، تو پھر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، رب عفو کر دے گا، یہ نہیں کہ خطا ممکن ہی نہیں رہی۔ لہذا فرماتے ہیں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا، سارے جہان پر، کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول علیہ السلام ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ اب میں حدیث سے صرف اس کی وضاحت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک یہ بیانیہ ہے کہ بغض تو آل بیت کا ہر طرح کا یقیناً نقصان دہ ہے،
تھوڑا سا بھی ہو. باقی لوگ کہتے ہیں محبت تو اچھی چیز جتنی بھی ہو, محبت جتنی بھی ہو. اور وہ برملا کہتے ہیں ہم نے پیار کرنا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ کتابیں یہ حوالے مت پیش کرو, ہم نہیں دیکھیں گے ان کو, ہمیں علی علی کرنے دو, ہم نے پیار کرنا ہے, پیار میں حدیں نہیں ہوتی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر پیش کر کے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے بیان کی, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس حدیث کو مجمع عام میں بیان کی, اور مجمع عام میں بیان کر کے پھر اس سے اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کا حکم بیان کیا. جاگ کے سننا, یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے, مشکات شریف میں 6102 نمبر حدیث ہے, مسند امام احمد کے اندر جلد نمبر 1 میں 160 صفحے پہ ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود روایت کرتے ہیں, مولا علی کی شان میں سرکار کا فرمان اور مولا علی کی روایت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کا ماسلم من عیسیٰ, اے علی تمہارے اندر ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. یہ سرکار کی آنکھ قیامت تک کے حالات دیکھ رہی تھی, یہ ختم نبوت کے خطبات میں بھی شامل ہے. فی کا ماسلم من عیسیٰ, تمہارے اندر ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے. وہ کس طرح؟ فرمایا ان کے بارے میں لوگ 3 دھڑے بنے, 2 جہنم میں گئے, ایک جنت میں گیا. ایک دھڑا بغض والا, دوسرا دھڑا بغیر شرط اور حد کے پیار والا. یہ دونوں جہنم میں گئے, جنت میں وہ پہنچے جنہوں نے پیار کیا مگر شریعت سے پوچھ کے کیا. یہ سرکار کی حدیث ہے, اور یہ سوچنا ہے, اور یہ سامنے ہمارے. ابھی آپ خود اپنا دل تمہارا یہ فتویٰ دے گا کہ سرکار نے کتنا کھول کے بات کو بیان کر. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ اب غدت الیہود, ان سے یہود نے بغض رکھا, اور اتنے کمینے تھے حتی بہاتو امہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پہ الزام لگا دیا. بہاتو بہتان باندھا, کس پر؟ پاک مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا, حالانکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے, لیکن یہ کمینے بغض سے عیسیٰ میں یہاں تک گئے کہ امی جان پر بھی الزام لگا دیا. تو یہ اس وجہ سے جہنم میں گئے. دوسری طرف احبتہ النصارى, نصارہ نے پیار کیا, اور ان کو جب سمجھایا گیا کہ حد تک کرو, آگے نہ بڑھو, تو انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ عیسیٰ کرنا ہے, یہ ملا مفتی ہمیں کوئی سبق نہ دے. راہ محبت میں کوئی حد نہیں ہوتی. ارے پیار والا شعبہ اگرچہ نبی کے پیار والا ہو, شریعت کی حد پھلانگے تو آگے جہنم ہے. تو ولی کا پیار تو ہے ہی نیچے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبتہ النصارى, یہ ہے پیار والا ٹولہ مگر غیر شرعی پیار. احبتہ النصارى, نصارہ نے پیار کیا, حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ, انہیں وہ مانا جو رب نے بنائی نہیں تھا. ان کو عیسیٰ کو اللہ کہا, عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا. انہیں کہا گیا رکو رکو بریک لگاؤ, پیار پوچھ کے کرو. انہوں نے کہا نہیں پوچھیں گے, پیار میں کیا, پیار جتنا کریں. تو سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یہ جو بریک لگائے بغیر پیار کر رہے تھے, جنہوں نے شریعت کی حد نہیں دیکھی, یہ بھی جہنم میں گئے. بغض والے بھی جہنم میں گئے, اور بچے وہ جن کے دل میں بغض نہیں تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام سے پیار وہ کیا جو شریعت نے کہا. اب دیکھو سرکار کی غیب کی خبر. فرمایا علی تمہارے اندر یہ وصف ہے, عیسیٰ علیہ السلام والا وصف, وہ جھلک مجھے تمہارے اندر نظر آ رہی ہے. میں خبر دے رہا ہوں تمہارے بارے میں 3 دھڑے بنیں گے, ایک جنت میں جائے گا, 2 جہنم میں جائیں گے. اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمع میں کھڑے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, میں خود راوی ہوں, میرے کانوں نے خود سنا ہے. یہلکو فی رجلان, میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جن کے دل میں میرا بغض ہوگا, اور دوسرے وہ جو مجھ سے غیر شرعی پیار کریں گے. لوگ کہتے ہیں محبت کی تو قسم ہی ایک ہے, محبت بھی بلا بضائع ہو سکتی ہے. یہ مولا علی خود فرما رہے ہیں سرکار کی حدیث سے اخذ کر کے. فرمایا یہلکو فی, میرے بارے میں, رجلان, 2 قسم کے لوگ. پہلا کون سا؟ محب مفرط, وہ محبت میں حد سے گزرنے والا. کیا کرتا ہے؟ یقرزونی بما لیس فیہ, میری وہ شانیں بتاتا ہے جو مجھ میں ہے ہی نہیں.
میری وہ شان بتاتا ہے. اب مولا علی کو سرکار نے بتایا تو مولا علی یہ کہہ رہے شان وہ میری بتاؤ جو سرکار کے وسیلے سے آ رہی ہیں, مجھے سرکار سے آگے کہیں نہ بڑھاؤ. روافض نے کہا ہم نے پیار کرنا ہے جیسے کریں. نے کہا فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی, پہلے دن وحی تو آنی مولا علی پر تھی معاذ اللہ, یہ ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہے. ابھی یہ پچھلا محرم جو ہے اس میں کچھ ذاکروں پر جو کیس ہوا تو بیس کیا تھی اس کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار سے آگے بڑھا رہے تھے کہ سرکار کے پاس بیٹھنے والوں نے وہ کام نہ کیا معاذ اللہ جو امام حسین کے پاس بیٹھنے والوں نے کیا. باقاعدہ نیٹ پہ وہ کلپ آیا. تو مولا علی نے کہا میرا بغض بھی جہنم کی ٹکٹ ہے اور میری وہ محبت جس میں شریعت سے بغاوت کی جائے وہ بھی جہنم کی ٹکٹ ہے, اور میری وہ محبت جنت لے جاتی ہے جو شریعت کی حدود کے اندر رہتی ہے. اب آج وہ بیانیہ جو ادھر سے چلتا ہے, ہمارے خطیب دیکھتے ہی نہیں کہ یہ ان کی کتابوں میں بات ہے یا ہماری کتابوں میں ہے. ہماری کتابوں کی سندیں ہیں, ان کی کتابوں میں یہ آواز آئی, کہاں سے آئی, کس کی آئی, کب آئی, کس کو آئی, یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے. اور ان کو کیا ہے کہ مجمع کس پہ پیسے پھینکتا ہے, مجمع واہ واہ کیسے کرتا ہے. اب یہ معیار بنایا ہوا ہے کچھ خطیبوں نے اور کچھ نقیبوں نے اور کچھ نعت خانوں نے. قرآن کا دھیان ہی نہیں اور یہ پتہ ہی نہیں کہ کس لفظ کو بولنے سے شریعت منع کر رہی ہے. شریعت کا پہرا ہے اور وہ بولا تو مولا علی کہتے ہیں میں کوئی ضامن نہیں, جہنم میں سیدھے جاؤ گے. تو اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے دل سے پوچھو کہ یہ جو آج چپ کلش ہے, ایک طرف بغض والے, دوسری طرف شریعت کو پس پشت پھینک کے پیار کے دعوے دار, تو انہیں جہنم جانے سے کون روکے گا. اور جنت اس کی ہے کہ جس کے دل میں بغض علی نام و نشان بھی نہیں لیکن محبت علی شریعت کی دلیلوں کی روشنی میں ہے. لہذا یہ بات آج ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف دو قسمیں نہیں کہ ایک طرف حب علی والے ہیں دوسری طرف بغض علی والے ہیں, قسمیں تین ہیں. حب علی ایک ہے سچی, دوسری ہے جھوٹی. سچی جنت کی ٹکٹ ہے اور جھوٹی جہنم کا سندیسہ ہے. اور یہ قسمیں بنانا میرا تیرا کام نہیں, یہ جن کی شریعت ہے انہوں نے بنائی ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے. اور یہ پرسنالٹی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مقبولیت بھی حد درجے کی ہونی تھی اور پھر بغض بھی لوگوں نے حد درجے کا کرنا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی دھیان رکھنا ہے, اور کام ان کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا. ہماری کتابوں میں بھی ہے, روافض کی کتابوں میں بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا علی اللہ ہے معاذ اللہ. تو حضرت مولا علی بھی زندہ تھے, آپ نے فرمایا پکڑ کے لاؤ ان کو کمینوں کو, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں, یہ مجھے اللہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم پیار میں کہہ رہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تو کہا ہے, اگرچہ پیار میں کہا, مجھے اللہ کہا ہے. پھر آگ جلاؤ اور آگ میں ان کو پھینکو. حالانکہ عبداللہ بن عباس نے اختلاف کیا کہ آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے, جلاؤ نہیں ویسے ان کو پھانسی پہ چڑھا دو. یہ باقاعدہ اختلافی نوٹ تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مگر مولا علی کہنے لگے میرے دل کو سکون تب پہنچتا ہے کہ میں ان کو جلتا دیکھوں کہ انہوں نے مجھے کیوں اللہ کہا, مجھے چین تب آئے گا. یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے, روافض کی کتابوں میں بھی ہے. اور جب پکڑ کے ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو کہنے لگے علی پہلے کچھ شک پڑتا تھا اب تو پک ہو گیا ہے کہ تم اللہ ہی ہو معاذ اللہ. کیوں؟ وَمَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ, آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے. یہ جو تم ہمیں آگ میں گرانے لگے ہو تو یہ دلیل ہے کہ تم اللہ ہو معاذ اللہ. تو یہ صورتحال تھی. اب آج معاشرے کے اندر اس بات کے اظہار کی ضرورت فرض کے درجے تک ہے کہ صرف وہ روافض جس چیز کو محبت کہہ رہے ہیں دوڑ لگاؤ, اپنے گھر تم بھی وہ کرو, اپنے جلسوں میں تم بھی وہ کرو, اپنے لباس میں تم بھی وہ کرو, اپنے خطابت میں اپنے آستانے پر تم بھی وہ کرو. یہ دوڑ اس حدیث کے مقابلے میں مردود ہے. وہ کرو
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ صحیح مسلم شریف ہے. جلسہ کس کا سنے، تقریر کس کی سنے. ابھی 15ویں صدی نہیں آئی تھی، ابھی تابعین کا زمانہ تھا. امام ابن سیرین کا قول ہے اس میں صحیح مسلم شریف میں. کہنے لگے ملاوٹ ہو گئی ہے زمانے میں، حالانکہ خیر القرون ہے. کہنے لگے فتنہ آ گیا ہے، بد عقیدہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا تھا پہلے ایک زمانہ وہ تھا جب بھی کوئی کہتا تھا نہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سر جھکا کے لکھنا شروع کر دیتے تھے. توجہ ہے سب کی. یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسین. اب دیکھنا یہ صحیح مسلم ہے. حضرت امام ابن سیرین کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد. جب بھی کوئی تقریر کرنے لگتا تھا نا، ہم سند پوچھتے ہی نہیں تھے، ڈائریکٹ حدیث بیان کر رہا تھا ہم لکھنا شروع کر دیتے تھے. کہتے ہیں فلما واقعت الفتنہ، جب بد عقیدگی آ گئی. ابھی دور تابعین ہے. ابن سیرین کہتے ہیں اب کیا ہے، جب کوئی تقریر سنانے آتا ہے، سبق پڑھانے آتا ہے، ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم. پہلے اپنے استادوں کا نام تو بتاؤ، اپنے دادا استاد کا بتاؤ، پردادا استاد کا بتاؤ. یہ نہ کہو کہ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ نہ کہو کہ میں حدیث سنانے لگا ہوں. پہلے سند بتاؤ، سند بتاؤ. ہم ہر کسی کی نہیں سنتے. پھر کہتے ہیں فینظروا، ہم کہتے تھے فینظروا الی اہل السنہ، فینظروا الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. ہم ہر کسی کی تقریر نہیں سنتے، جو خود بھی سنی ہو، جس کے استاد بھی سنی ہو، ہم اس سے حدیث سنتے. تو جب اس زمانے میں اتنی پرہیز تھی تو آج کتنی. جو ڈوم جو مراسی وہ تمہارے سٹیج پہ چڑھ کے تمہارے دین کی ترجمانی کرے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اب وہ اس پہ اگلا شعر پڑے گا بڑے سوچ سے پھر ہر جگہ کہ مجمع نے اش اش کر کے واہ واہ کر کے داد دی. اور مجمع سے پوچھو کیا تمہارے پاس جسٹیفیکیشن ہے؟ تم ابو حنیفہ ہو بیٹھے ہوئے، تم نے تصدیق کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں صحیح تھا تبھی تو پڑھ رہا تھا. مجمع کہتا ہے ذمہ دار ہے تو پڑھ رہا ہے نا. وہ کہتا ہے مجمع نے سب سبحان اللہ کہے ٹھیک ہے تو پھر ہی سبحان اللہ کہا ہے. اب حق درمیان میں سے کدھر ہے؟ حق کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ابھی دور تابعین تھا، تو انہوں نے کہا ہم ہر کسی کی تقریر نہیں سنتے، ہم ہر کسی سے سبق نہیں پڑھتے، ہم ہر کسی کو محراب پہ نہیں بٹھاتے، ہم ہر کسی کو ممبر پہ نہیں بٹھاتے، ہم ہر کسی کو جمعے کے لیے تقریر نہیں کرنے دیتے. فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. ہم اہل سنت دیکھتے ہیں، سند چیک کرتے ہیں، پھر حدیث لیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو تو آج یہ بھی نہیں کہ اہل سنت لفظ چل کہاں سے آیا، وہ سمجھتے ہیں شاید اعلی حضرت سے شروع ہوا ہے. یہ مسلم شریف ہے اور یہ اس کا مقدمہ ہے جو سیاستہ میں سر فہرست مقدمہ مسلم کا سب سے جامع ہے، سب سے جامع ہے. ایسا مقدمہ بخاری کا بھی نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم حدیث لیتے ہیں صرف سنی سے. اب سنی اور غیر سنی کا فرق کیسے پتا چلے گا؟ یہ امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل کے ہم اثر، ان کی تاریخ کا نام ہے تاریخ یحییٰ بن معین. اس میں انہوں نے پھر اپنے قلت لیحییٰ، یحییٰ بن معین سے سائل نے سوال کیا. دھیان کرنا، یہ بھکی شریف والوں کا، بریلی شریف والوں کا، سرہند شریف والوں کا، اجمیر شریف والوں کا، گولڑا شریف والوں کا، سیال شریف والوں کا، توسا شریف والوں کا، یہ یہاں کا نہیں، یہ مدینہ شریف والوں کا فتویٰ سنو. اور ابھی امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین جیسے امام زندہ ہیں. امام یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ ہمیں ایک بندے کا حکم بتاؤ کہ وہ جب نام لیتا ہے نا 4 یاروں کے تو تھوڑی سی ترتیب بدل. توجہ کرنا، اب تو گھپلا ہو رہا ہے، اب تو دھاندلی ہو رہی ہے، اور کہتا ہے کہ اتنے سے بندہ رافضی بن جاتا ہے. نہیں بنتا، ہماری مرضی ہے. سنو، پوچھا گیا امام یحییٰ بن معین سے من قال ابو بکر
و عمر و علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، کہ جس نے تیسرے خلیفہ کی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اب تو ایسی ورائٹی نہیں تمہیں ملے گی، اب تو سیدھا دوڑتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ. ابھی یہ آغاز تھا. پوچھا گیا جو یہ کہتا ہے کہ تیسرا نمبر مولا علی کا ہے اور چوتھا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کا کیا حکم ہے، اسے کیا کہنا چاہیے؟ تو امام یحییٰ بن معین نے کہا فَهُوَ شِیعِیٌّ، وہ بندہ شیعہ ہے، سنی نہیں ہے. فَهُوَ شِیعِیٌّ، یہ اصل والے دین کی بات کر رہا ہوں. صرف جرم کیا ہے اس کا، کیوں سنی نہیں رہا؟ کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام سے ناانصافی، اس نے ان کو چوتھے نمبر پہ بیان کیا، تیسرے پہ بیان کرنا تھا. وہ جو شعر میں وزن شعری یا اس طرح کی کوئی مجبوری ہے وہ تو علیحدہ، لیکن اس نے ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے. تو امام یحییٰ بن معین نے کہا فہو شیعی. پھر پوچھا گیا من قال ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی قال فہو مصیب. یہ سنی ہے. تو کہا ہم صرف سنی کی بات سنتے ہیں اور سنی کہ اتنی بھی ڈنڈی نہ مارے تو پھر سنی ہے. تو آج پھر میزبان اور مہمان آستانوں پر ان کی کلیریفیکیشن کون کرے گا؟ اہل سنت پر جو روافض کا حملہ ہے اس کا یہ جو پہلی شرط، ابھی میں صرف محبت اہل بیت کی بیان کر رہا ہوں. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ سنانا چاہتا ہوں. آپ نے اس سلسلہ کے اندر ارشاد فرمایا، یہ کتاب نام نظر آ رہا ہے کتاب الشریعہ، وقف کریں گے اردو لہجے میں پڑھیں گے تو کتاب الشریعت، جس طرح بارے شریعت، یہ اس پہلے زمانے کی کتاب الشریعت ہے. کتاب الشریعہ اس کے مصنف امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری، جن کی تاریخ وفات 360 ہجری ہے. یہ حدیث کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حدیث لکھی 211 نمبر پر. ان علی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفترق هذه الامہ علی بدع و70 فرقہ، 70 اور کچھ فرقوں میں یہ امت بٹ جائے گی. کس نے کہا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. شرہم، ان جو غیر ناجی ہیں ان میں سب سے برا فرقہ کون سا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں شرہم قوم ینتہلون حبنا اہل البیت، ان میں سے سب سے برا وہ فرقہ ہے جو ہماری محبت کا جھوٹا لیبل لگائے گا. بغض والے تو برے ہیں ہی، ینتہلون، بھیس بدلیں گے، کارڈ استعمال کریں گے، محب نہیں ہوں گے لیکن دعویٰ محبت کا کریں گے، دعویٰ محبت علی کریں گے، دعویٰ محبت حسنین کریں گے، دعویٰ محبت اہل بیت کریں گے. اور صورتحال کیا ہوگی؟ وَيُخَالِفُونَ أَعْمَالَنَا، ہمارے عمل کی مخالفت کریں گے، ہمارے عمل کی، اور کہیں گے ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں. تو علی نے کہا یہ علی والے نہیں ہیں. یہ پوری ذمہ داری سے میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ آج اس شان علی سیمینار کا یہ پہلا تحفہ ہے. یعنی یہ زندگی میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں. یہ کئی بار ہمارے جو 6-7 گھنٹے کی تقریریں ہیں اس کی باری نہیں آئی. اور یہ دیکھ لو 211 نمبر پر یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے. اب ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. آنکھوں والوں نے آنکھوں سے دیکھا، مولا علی فیصلہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی مروڑ نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تفترق هذه الامہ علی بدع و70 فرقہ شرہم قوم ینتہلون حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کا وہ لیبل لگا لیں گے، سب سے برے ہوں گے. کیوں؟ فرمایا یخالفون اعمالنا، ہمارا عمل تو پلے ہوگا نہیں اور محب ہمارے کہلائیں گے. اب کسی بڑی شخصیت کا ٹائٹل دھوکے سے استعمال کرنا جرم بھی بڑا ہوتا ہے. اب تیرا میرا کوئی جعلی بنا لے تو وہ چھوٹا جرم ہے. اہل بیت کا کارڈ
چوری کر کے جعلی استعمال کرے تو مولا علی نے کہا یہ جرم ان 72 ناری فرقوں میں سب سے شریر لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا اوپر لیبل تو لگائیں گے مگر وہ ہمارے اعمال کی مخالفت کر رہے ہوں گے. اور پھر 233 نمبر پر آپ نے یہ ذکر کیا. سند ہے پوری اس کی, میں آخری حصہ پڑھ رہا ہوں. سند یہ ہے آخر ان ابی السوار قال سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ شان علی سے مینار ہے تو شان علی ماننے کے لیے ہدایات علی کو پیش نظر رکھنا ہے. فرمان علی بازبان علی. اور پھر یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں ہم ہیں علی والے. یا علی یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی. اب لفظ سنو, کہتے ہیں سمیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے حضرت مولا